Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Madani Memorial presents lecture series by Mufti Muhammad Saeed Khan Sahib. Before we continue with the lecture, please allow us to briefly introduce Mufti Muhammad Saeed Khan. Mufti Sahib completed his formal education at Darul Uloom Talim ul Quran University, Rawalpindi, and Madaniya University, Lahore. Mufti Sahib's teachers, to name a few, were great ulamas like Hazrat Maulana Hamid Mia Sahib, Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, Maulana Khan Muhammad, Rahmat Barakatuhum. Mufti Sahib was granted Khilafat successorship by Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, to continue his works. By invitation, Mufti Sahib has been visiting the West and delivering lectures on tafsir, translation, interpretation, and meanings of the Holy Quran, Siratul Nabi, the life and character of Prophet Muhammad, peace be upon him, and many others. A complete list of all his works can be downloaded or ordered from Seerat.net, that is SEERAT.net. Without further delay, please allow us to introduce excerpts from Seerat.net. اس لیے اللہ نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی فرمایا کہ اچھا سلوک کرو۔ مسکین میں وہ جو انسان اپنی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے، کئی قسمیں اللہ نے ان کی بیان کی، اور ان میں سے وہ بھی جس انسان کا روزگار نہ ہو، تو شریعت نے بتایا ہے کہ روزگار اس کے لیے مہیا کیا جائے، اور اس کی مدد کے بہت سے طریقے، کم سے کم یہ ہے کہ انسان دعائی کرتا رہے، اور اس کے تو کیا کہنے کہ کوئی انسان کسی کے لیے رزق کا باعث اور وسیلہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے شہر آباد کرو، وَعِيشُوا فِيهَا عِبَادِي، اور میرے بندوں کو ان شہروں میں بساؤ۔ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے طبرانی کی روایت میں، کہ کوئی آدمی جو عمارت بنا دیتا ہے، جب تک اس عمارت سے کوئی بھی جاندار چیز، خواہ انسان ہو اور خواہ جانور ہو، فائدہ اٹھائے گی، قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی روایات کی وجہ سے اب تک مسلمانوں کی 500 سال کی عمارتیں قائم ہیں، 600 برس کی عمارتیں قائم ہیں، کہ انہیں پتا تھا یہ صدقہ جاریہ ہے، کہ اچھی عمارت بنا دی، اور اپنا خاندان ہی چاہے اس میں رہے، چاہے اپنے بیٹے پوتے پوتیاں کوئی بھی رہے، بہرحال اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اور اگر مسکینوں کے لیے بنا دے، ایسے کام کر دے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے، تو پھر تو اور بھی زیادہ اجر کی بات۔ اس لیے مختلف اس کی صورتیں ہیں، قرآن پاک میں آتی رہیں گی، تو ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دینا کہ یہ کماتے رہیں اور اس آدمی کا رزق چلتا رہے، خدا کی محبوب ترین کاموں میں سے ایک کام۔ اسی لیے قرآن نے 10 سے زائد جگہ پر یہ کہا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، بلکہ فرمایا کھانا کھلاؤ لوگوں کو، کافروں تک کو کھانا کھلانے میں ثواب ہے، حتیٰ کہ وہ مسکین نہیں ہے تو بھی اس کو کھانا کھلانے میں ثواب۔ اور مسکین کے لیے رزق کا بندوبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ ایسے فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے اعلان بھی ہوتا تھا کہ تم میں سے آج ہمارے یہاں اتنے مہمان ہیں، تم میں سے کوئی انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، کوئی اپنے گھر لے جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر لے گئے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا، انہوں نے کہا کھانا تو صرف آپ کا ہی ہے اور تو کھانا ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے چراغ گل کر دیا اور بیٹھ کے ایسے ہی منہ ہلاتے رہے، اور کھانا اس آدمی نے کھا لیا۔ مہمان نے، اللہ تعالی نے آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا اور میرے ایسے بندے بھی ہیں جو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے اس کے باوجود وہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو میری خوشی کو اور فلاح کو پانے والے۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ اس لیے
یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک ہے کہ آدمی جو بے روزگار ہو جائے کوئی تو کم سے کم اس کے لیے دعا ہی کرے، اور پھر اگر اس کی جاب کا ان چیزوں کا کوئی بندوبست کرے تو اس کے تو کہنے ہی کیا، وہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر۔ ایک اصول کی بات آپ سے عرض کروں، یہ کام آئے گی بہت جگہ۔ اسباب کا جو سلسلہ ہے نا رزق کا، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کسی بھی آدمی کو رزق کہاں سے مل رہا ہے اور کس وجہ سے مل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ عورتیں گھروں میں جو بیٹھی رہتی ہیں کام نہیں کرتی، چھوٹے بچے جو 20-20 برس کی عمر تک کوئی کام نہیں کرتے، پہلے ماں باپ کے ساتھ، پھر اس کے بعد تعلیم ہوئی، 20 برس 22 برس 25 برس عام بات ہے، پھر اس کے بعد کہیں کمانا شروع کرتا ہے۔ یہ ان کا رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے کمانے سے ملتا ہے تو وہ بچوں جیسی بات ہے، نادانوں جیسی بات ہے تو بڑی لمبی بات، مگر صرف ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات آگے چلے تاکہ آگے ترجمہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں آیا ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا۔ ایسی صورتحال جب پیدا ہوئی تو لوگوں نے، انسانوں نے اور جنات نے اس تنگی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ سے دعا مانگیں بارش ہو جائے، تو انہوں نے ایک وقت متعین کیا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ چل کے سب لوگ نماز پڑھیں گے۔ چل پڑے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے راستے میں ایک جگہ پہنچ کے کہا کہ واپس چلے جاؤ اور بارش ہو جائے گی، تو سب بڑے حیران ہوئے کہ اتنے اہتمام سے نکلے اور دعا بھی نہیں مانگی اور بارش بھی ہو جائے گی، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، یہ دیکھو جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ اپنے بل سے نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے والے جو ہوتے ہیں اٹھا دیے اور اس نے کہا پروردگار، انسان اور جنات یہ گناہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں اور بارش ہو نہیں رہی اور ہم تیری مخلوق ہیں اور ہم زمین کے اندر جل جائیں گی، مر جائیں گی، اتنی گرمی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو جو بارشوں کے لیے مقرر ہیں حکم دیا اور فرمایا کہ اچھا اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور انسانوں کو بارش دو، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سقیتم بغیرکم، اللہ نے اس چونٹی کے صدقے میں تمہیں بارش دے دی، چلے جاؤ، اب کوئی دعا نہیں، کوئی نماز نہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس لیے یہ رزق کے اسباب کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے کہ مجھے کیوں مل رہا ہے، اللہ جانے کس وجہ سے مل رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ نے جو گھر میں ایسے رکھ دیے ہیں نہیں کما سکتے، خدا ان کی وجہ سے دے رہا، اور عین ممکن ہے کہ کسی کی دعا لگ گئی ہو اور کسی نے دعا دے دی ہو کہ خدایا اس نسل میں خاندان میں رزق کو قائم رکھ، وہ مل رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، انہوں نے کہا پروردگار اس شہر میں مکہ میں رزق دے لوگوں کو پھلوں سے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی سبزی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو اللہ انہیں رزق دے پھلوں سے۔ اب تک اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے، بہتر سے بہتر پھل مکہ مکرمہ میں مل جاتے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ایسا رزق اور ایسا پانی دے دیا زمزم کا وہ کنواں خشک ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ رزق مجھے کس وجہ سے مل رہا ہے، تو یہ غرہ کبھی دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی خاندان چل رہا ہے، یا میری وجہ سے ارے صاحب پتہ نہیں ہمیں کس کے صدقے میں مل رہا۔ اس لیے یہ جو مسکین پر احسان ہے یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اس امت کے لیے۔